السلام علیکم دوستو، تاریخ کے اگر اوراق کو پلٹا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ قوموں کو اپنے وطن اور اپنی سرزمین سے جان سے بھی زیادہ محبت تھی، اور شاید اسی لیے محض زمین کے کسی ٹکڑے کی خاطر قوموں کی قومیں جنگ میں جھونک دی جاتی تھیں۔ صرف وہی قومیں زندہ رہتی ہیں اور اپنی شان و شوکت برقرار رکھتی ہیں جو اپنی علاقائی سالمیت کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ 1947 میں تقسیم ہند سے پہلے بر صغیر کے دو حصے تھے۔ ایک برٹش انڈیا تھا جس پر برطانوی حکومت کی براہ راست عملداری تھی، اور دوسرا حصہ 562 نوابی ریاستوں پر مشتمل تھا جن کا انتظام و انصرام وہاں پر حکومت کرنے والے نواب کے ذمہ تھی، لیکن یہ ریاستیں مختلف معاہدات کے تحت تاج برطانیہ کے زیر نگی تھیں۔ 1947 میں جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یا تو انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک ریاست کے ساتھ الحاق کر لیں یا پھر آزادی اختیار کر لیں۔ ان نوابی ریاستوں میں جوناگڑھ سر فہرست تھا۔ جوناگڑھ کے موجودہ نواب کے دادا جان نواب محبت خان جی سوم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، اور 15 سپتمبر 1947 کو نواب محبت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے۔ در حقیقت الحاق کا فیصلہ نواب صاحب نے اپنے طور پر نہ کیا، بلکہ اس میں ہندو اور مسلم اراکین پر مشتمل ریاستی کونسل کی رضامندی بھی شامل تھی۔ جب نواب جوناگڑھ نے بھارتی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تو انڈیا نے اپنی فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ریاست کی ناکہ بندی کر دی اور اخلاقی اقدار، عالمی قوانین اور معاہدہ آزادی ہند کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ جوناگڑھ بر صغیر پاک و ہند کی اسٹیٹ ایجنسی کاٹھیاواڑ میں واقع خود مختار ریاست تھی۔ یہ جزیرہ نما کاٹھیاواڑ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ ریاست کے دائرہ کار میں 84 میل پر محیط خوشنما اور سنہری سمندری ساحل تھا، اور اس ساحل پر 11 بندرگاہیں واقع تھیں جن میں ویرال سر فہرست ہے۔ مختلف شہروں اور قصبہ جات کی تعداد 999 تک تھی۔ ریاست جوناگڑھ کے دارالحکومت کا نام بھی جوناگڑھ ہی تھا، جو گرنار اور داتار پہاڑیوں کے ڈھلوان میں ساحل سمندر سے 70 میل کی مسافت پر واقع تھا، اور انڈیا کی سب سے دلکش علاقوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر اور اکبر کے زمانے میں موجودہ نواب صاحب کے آباء و اجداد گجرات کے بہت بڑے علاقے کے منتظم تھے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے زمانہ حکومت میں نواب جوناگڑھ کے آباء میں سے بہادر خان بابی گہرے اثر و رسوخ کے حامل تھے۔ ان کے پوتے جو اپنے وقت کے بہت بڑے نامی گرامی سیاستدان تھے، انہوں نے مغل صوبے دار کے زیر سایہ بہادر خان کے خطاب کے ساتھ 1735 میں جوناگڑھ میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس وقت سے جوناگڑھ کے حکمرانوں کا خطاب نواب ہے۔ موجودہ نواب صاحب نواب محمد جہانگیر خان جی جوناگڑھ کے پہلے نواب نواب بہادر خان جی کے 9ویں جانشین ہیں۔ جوناگڑھ کاٹھیاواڑ کی مرکزی ریاست تھی، اس لیے اس کے حکمرانوں کو وزیر اعظم کی حیثیت حاصل تھی۔ ریاست کے پاس شاہی نیزہ بردار دستے بھی تھے جن کو جوناگڑھ کی ریاستی افواج کہا جاتا تھا۔ یہ ایک منتظم فوج تھی اور اس کو ہندوستان کے ریاستی افواج میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ اس کے علاوہ پیدل فوج پر مشتمل دستے محبت خان جی انفینٹری بھی ریاست کے زیر سایہ کام کرتی تھی۔ ریاست کی بنیادی پیداوار کپاس، گندم، چاول، گنا، تمباکو، میوہ جات، ناریل، بانس اور آم وغیرہ پر مشتمل تھی۔ جوناگڑھ ریلوے کے نام سے ریاست کا اپنا ریل کا انتظام تھا، جبکہ مفت تعلیم، علاج معالجہ اور ادویات کی فراہمی بھی ریاست کی ذمہ داری تھی۔ غریب اور نادر افراد کے لیے ریاست کی طرف سے مفت راشن اور کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ پاکستان کے معارضے وجود میں آنے کے بعد 15 سپتمبر 1947 کو نواب جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے، بلکہ پاکستان سے فوجی امداد کی درخواست بھی کی، حتیٰ کہ پاکستان کا پرچم الحاق کے بعد 1 ماہ تک جوناگڑھ کے ریاستی اداروں کے امارات پر لہراتا رہا۔ جوناگڑھ اس وقت وسائل سے بھرپور ایک ریاست تھی، جس کو دیکھ کر 9 نومبر 1947 کو بھارتی افواج ریاستی مشینری کی مدد کے بہانے ریاست میں داخل ہو گئیں اور جوناگڑھ کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ پاکستان کے عالمی سرحدوں کی پہلی خلاف ورزی تھی اور پاکستان کے خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس وقت جوناگڑھ کے نواب نواب محبت خان جی نے جوناگڑھ کے کئی خاندانوں کے ساتھ وہاں سے کراچی ہجرت کی۔ یہ لوگ آزادی کے وقت سے آج تک پاکستان کی اقتصادی اور صنعتی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان نے سرزمین جوناگڑھ پر بھارتی جارحیت کے حوالے سے اقوام متحدہ میں کیس داخل کیا جو آج تک زیر التوا ہے۔
جوناگڑھ تقسیم ہند کا ایک اور تشنائے تکمیل ایجنڈا ہے۔ اس بات کے واضح شواہد موجود ہیں کہ جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ الحاق عالمی قوانین کے عین مطابق تھا۔ جب جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تو وہاں بھارت نے ایک جھوٹا ہندو مسلم فساد قائم کیا، کیونکہ مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جوناگڑھ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان مہاجرین کی تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ علاوہ ازیں ریاست گجرات سے بھی بڑی تعداد میں ہندوؤں کے مظالم کا شکار مسلمان جوناگڑھ آئے اور ہندو بھی جوناگڑھ چھوڑ رہے تھے، جس سے یہ ریاست تیزی سے مسلم اکثریتی علاقے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے بھارت نے 300 سے زائد انڈین سول سروسز کے افسران کو اسپیشل پولیس یونٹ کے ہمراہ جوناگڑھ میں تعین کر دیا۔ اس کے علاوہ ریاست کی پوسٹل سروسز کو بھی بند کر دیا اور خوراک کی رسد پر بھی پابندی لگا دی۔ اس وقت سے آج تک اہل کشمیر کی طرح جوناگڑھ کے مسلمان بھی کسی محمد علی جناح کا انتظار کر رہے ہیں، اور نواب جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خان جی اپنے قوم کے ہزاروں افراد کے ساتھ آج تک اپنے وطن سے دور کراچی میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مختصراً اگر تمام تاریخی واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جوناگڑھ پر قانونی حق رکھتا ہے۔ ہمیں ابھی بھی جوناگڑھ کے مسئلے پر بہت سی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ سفارتی ذرائع کو میسر استعمال سے کشمیر اور جوناگڑھ کے ایشوز کو ایک ساتھ مختلف فارمز پر اٹھایا جائے۔ پاکستان اس کیس کو آخری حد تک لڑے گا، کیونکہ پاکستان کا جوناگڑھ پر قانونی اور منصفانہ حق ہے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو اپنے اور اپنے بھائیوں کے حق میں لڑنے کی توفیق دے۔ دوستو، یہ تھی اسلام کی اس پاک سرزمین کی کہانی جس کے سینے میں آج کفار کا ناپاک پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔